کلام مقدس میں لکھا ہے سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیے کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہمیں قوت دے، آمین۔ یہ کلام زندگی میں اصلاح کے لیے نہایت ضروری جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہماری روح کا فائدہ ہے، بھلا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ فرض کریں آپ کا ایک پورا دن ہے، فرض کیا کریں ہوتا ہی ہے، ہمارا ایک سارا دن ہے، یعنی آپ کا ایک پورا دن صبح سے لے کر شام تک، اگر اس کو رات میں بھی جوڑ لیں تو 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، لیکن 12 گھنٹے کی بات کرتے ہیں۔ 12 گھنٹے کا جو دن ہمارا گزرے اس کے اندر میاں اور بیوی اگر تکرار نہ کریں، شکایت نہ کریں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہو جائے گا؟ سارا دن صبح سے لے کر شام تک اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، اس کے اندر وہ تکرار اور شکایت کرتے ہیں، اگر اس معاملے کو کینسل کر دیں، شکایت کرنا بھول جائیں اور تکرار والی جگہ پر ہم جائیں نا، تو اس زمین پر آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ فردوس بن جائے گا۔ ایک گیت گاتے ہیں، گندی تے ناپاک چیز اتھے کوئی ہونی نہیں۔ جہاں خدا کے حضور ہم نے اس کی بادشاہ میں جانا ہے، نہ وہاں تکرار ہونی ہے، نہ وہاں پہ بحث ہونی ہے۔ تو صبح کے جو دن کے اوقات ہیں جو 12 گھنٹے کے ہیں، اس میں شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کوئی شکایت اور تکرار نہ ہو تو آپ کا گھر زمین پر بھی فردوس بن جائے گا۔ ایسا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم کلام سنتے ہیں، کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اور پیچھے ایک کمانڈ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے۔ جب آپ گھر میں فیصلہ کر لیں کہ اگر بیوی بول رہی تو شوہر کو نہیں بولنا، وہ بھلے غصے میں بولتی رہے تو شوہر چپ رہے، اور اگر شوہر بول رہا ہے تو بیوی چپ ہو جائے، تو وہاں پر معاملات تھم جائیں گے۔ لیکن معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جو پیچھے کمانڈ کرنے والا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ فردوس والی جگہ پہ رہیں، وہ آپ کو پکڑے گا اور کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ آپ کے دل میں، آپ کے برین میں غصہ ڈالے گا، اور آپ پھر ہتھیار نکال کر حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ ایک دوسرے کی نکتہ چینی کریں گے، خواہ مخواہ میں دل میں بغض رکھ لینا، غرور سما جانا کہ میری انہیں گل نہیں منی تھی، انہیں انج کیتا، وہ پیچھے کمانڈ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو معاملہ کچھ ہیں۔ پھر چرچ بھی آواں گے نا، گرجے، پھر آپ آگے سمجھ آ رہے ہیں چہروں کہہو جے ہوندے نے ساڈے۔ جیسے ہی رویہ گھر سے لے کر ہم نکلیں گے تو ابلیس کہاں چاہتا ہے کہ آپ چرچ آ کر اچھا کلام سیکھ کے اس پر عمل کریں؟ وہ آپ کی روح کو کبھی تسلی والی جگہ پر آنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ چرچ بھی ہوں گے تو آپ کا موڈ آف ہوگا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ آپ کو کتنا ابلیس نے پکڑا ہوا ہے، آپ غصے میں، غصہ چہرے والا نظر آ رہا ہوگا۔ اگر یہ معاملات ہماری زندگی میں ہیں تو پھر آپ کتنی گارنٹی دیتے کہ آپ خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ خدا کی بادشاہی میں جا سکیں گے۔ یہ اثر ماں باپ سے سیدھا منتقل ہوتا ہے بچوں میں، اور کئی بار بچے ساتھ جڑ جڑ کر بیٹھتے ہیں جہاں بڑی بزرگوں والی باتیں ہو رہی ہوں، اچھی کہانیاں، کسی گھر کی سٹوری چل رہی ہے تو بچے قریب آتے ہیں ماؤں کے، اور ان کو یہ باتیں، یہ آوازیں بڑی پسند ہیں کہ کس گھر میں کون سی لڑائی چل رہی ہے، فتنہ چل رہا ہے، اور کیا وہاں پر معاملات ہیں۔ وہ سارے بچوں کو فیڈ کروائی جاتی ہیں، تو نتیجہ وہی
کہ جس بادشاہی کے لیے ہمیں دعوت دی گئی ہم اس میں نہیں جا سکیں گے. تو ذرا دوبارہ کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھیں. فلپیوں باب نمبر 2 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے, سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. سب کام, آپ کے دن میں جو 12 گھنٹے ہیں, صرف روشنی والی بات کرو, دن کے, رات ابھی الگ ہے, وہ 24 گھنٹے بنتے ہیں. آپ کے 12 گھنٹے ہی آپ اس بات کو سیکھیں کہ 12 گھنٹے میں جتنے کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر بغیر شکایت کے اور بغیر تکرار کے اگر یہ دن گزارنا شروع کریں تو یہ آیت ثبوت دیتی ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر آپ ایسا رویہ رکھیں گے, لکھا ہوا ہے آیت نمبر 15 میں, تاکہ تم بے عیب اور بھولے, تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنو. کون سے لوگ بتائے گئے ہیں؟ ٹیڑے اور کجرو. ٹیڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سارا ظلم بھرا ہوتا ہے, اور کجرو وہ ہوتے ہیں جن کو سمجھائے بھی جاؤ, کہنے سمجھاؤ کرنی ایسی اپنی ہے, کرنی ہم نے اپنی ہے. اب ہمارا بدن ہے, بائبل کے مطابق یہ خدا کا گھر ہے, ہمیں اس گھر کو صاف رکھنا چاہیے. انٹرنلی طور پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آ کر روح بستا ہے, اور اس کے اندر ہم نے کوئی نشے دار چیز نہیں ڈالنی چاہیے. بتا بھی رہے خدا کہ میرے مقدس کو پاک رکھو, یہ میرا گھر ہے, کیونکہ روح آئے گا اس میں. لیکن پان, سگریٹ, چھالیا اور چیزیں سیکھنے کے باوجود ہم اسے استعمال کریں تو یہ لفظ کجرو میں آتا ہے. کون سا؟ کجرو. اس لیے کہ خدا بھلا ہے اور وہ ہماری زندگی کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. اس نے اپنے بندہ پالوس کو روح میں یہ کلام دیا اور کہا کہ دنیا میں جہاں تم رہ رہے ہو تم انہیں ٹیڑے اور کجرو لوگ سمجھ رہے ہو. دنیا میں رہ کون رہا ہے؟ تو پھر ٹیڑے اور کجرو کون ہے؟ جن کے سبب سے دنیا ہے. اب یہ دنیا ٹیڑی اور کجرو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہم ہیں اور ہم ایک دوسرے کی شکایت لگاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے نقص نکالتے ہیں. تو فرض یہ کریں کہ جب آپ کو خدا کی بادشاہی میں ہونا ہے وہاں پہ ایک دوسرے کی شکایت لگا سکتے ہو. اگر وہاں پر آپ ایک دوسرے کی شکایت نہیں لگا سکتے تو بائبل تو آپ کو یہ سکھاتی کہ آپ تو خدا کی بادشاہی کے فرزند ہو. تو اس دنیا میں کیوں نہیں ایسا کام؟ نہیں جا سکیں گے وہاں پر بادشاہی میں, کیونکہ ہمارے ہاں ابلیس ہمیں کمانڈ کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں روح گائیڈ کر رہا ہے. کیونکہ یہاں پر بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں غلط فہمیاں پڑی ہوئی ہیں کہ میری دعا تو اینج سنی جاندی ہے. کئی بار ہم لوگ نا اوور کانفیڈنس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ بات ہے تو یوں ہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ آیت ہمیں کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ 12 گھنٹے کے اندر ہم کسی نہ کسی کی اپنی زبان سے شکایت لازمی کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی کی شکایت کریں. اور پھر آگے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تکرار, یہ دو چیزیں ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں ہمیں گفٹ ملی ہیں ابلیس کی طرف سے. آپ کو یاد ہوگا باغ عدن میں اس نے کیا کیا؟ مائی ہوا کے ساتھ اس نے تکرار شروع کی تھی, نہیں تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے. یہ تکرار اس نے کی. پھر شکایت آغاز میں کی, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم مر جاؤ گے؟ شکایت. پھر تکرار. دونوں چیزیں جب کی تو کیا ہو گیا؟ نقص پیدا ہو گیا. اب اس نقص کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع بھیجا. اس نے ان تمام نقص کو, لعنتوں کو, یہ تکرار اور بحث کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور صلیب پر ان کا خاتمہ کر دیا. اب جب ان کا خاتمہ صلیب پر ہوا تو اس نے
जी उठकर जिंदा होकर कहा कि तुम्हारी सलामती हो। नई सांसें दी। जो नई सांसें हैं उनके अंदर नए अल्फाज हैं, नए लफ्ज हैं। उन नए लफ्जों के अंदर सलामती है, तकरार और बहस नहीं है, शिकायत नहीं है। शिकायत तो पुराने अहदनामा में होती थी, किस बात की? खुदा तू मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? यह शिकायत है, तकरार है कि तू मेरी दुआ, क्योंकि लोगों को पता था कि खुदा हमसे दूर है हमारे गुनाह के सबब से। तो जब खुदा ने अपना बेटा भेजा, उसकी पैदाइश से पहले नबूवत क्या की गई कि एक लड़का तौलद होगा, उसका नाम इमैनुअल, उसका नाम, इसका मतलब है खुदा हमारे। जब खुदा ने खुद बयाना किया, कहा कि तुम्हारे लिए एक लड़का तौलद किया जाता है, वो बुजुर्ग होगा, और साफ लफ्जों में लिखा है खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मौलूद मुकद्दस खुदा का, मौलूद मुकद्दस खुदा का। जब उसकी पैदाइश हुई, उसकी पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने आसमान से आते हुए क्या कहा? आलमे बाला पर खुदा की और सुलह उन आदमी से जिनसे खुदा राजी हुआ। वो राजी होने के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजता है। उसके बाद हमारा पुराना सिलसिला खत्म कि अब हमें शिकायतें करने की जरूरत है, खुदा तू कहां है, तो किधर है, हमारी क्यों नहीं सुनता। जब उसका बेटा आया, उसने उस जुदाई को खत्म किया कुर्बान होकर। अब जब वो आसमान पर चला गया तो उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि एक और मददगार आता है। पाकरू आ गया, तो पाकरू जिनके अंदर उतरता है उन पर तो मोहर लग जाती है, और जिनके अंदर मोहर लग गई फिर वो हाथ उठा के कहते हैं खुदा तुम्हारी क्यों नहीं सुनता। आप में और पुराने अहदनामा में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं। आप अभी भी शिकायतें कर रहे हो, आप अभी भी तकरार कर रहे हो। लिखा हुआ है वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। हालेलुया। आप पुराने अहदनामा के लोग नहीं हो, आप लोग नए अहदनामा के हो, जहां मियां और बीवी के आपस में तकरार के लिए मना किया गया है। तो यीशु की दुल्हन भी तो यहीं बैठी हुई है, वो क्यों कहेगी यीशु से कि तू मेरी सुनता नहीं? क्या हमारा दूल्हा गाफिल है? कलाम में लिखा है उसका कान भारी नहीं जो सुन ना सके। हमारे उसके प्लान में थोड़ा फर्क है, रूह हमें समझा रहा होता है लेकिन हम तकरार किए हुए होते हैं। तो अगर हम इस तकरार और बहस को छोड़ें तो फिर रूह उन तमाम मामलात को खुद हल करेगा जहां हम खुदा के साथ तकरार करते हैं कि यह मसला हल होना चाहिए। तो इस मामले को हम यूं लेते हैं कि अगर हम इस दुनिया के अंदर हैं, खुदा कलाम करता है कि इस दुनिया के अंदर बेनुक्स तुम नजर आओ। क्या नजर आओ जी? बेनुक्स नजर आओ। तो इसके लिए क्या करना होगा? लिखा हुआ है सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। खुदा हमारी इस्लाह कर रहा है, हमें समझदार बना रहा है, हमें वो हिकमत दे रहा है जिससे हम बादशाह के पक्के फर्जंद रहेंगे। इब्लीस नहीं चाहता कि आप बादशाह के फर्जंद रहें, क्योंकि आगाज में उसने ये काम किया। उसने बाबा आदम और माई हवा की जिंदगी में ये काम कर दिया, उन्हें बाग अदन से बाहर निकाल दिया, खारिज करवा दिया, तकरार और शिकायत और बहस के जरिए। अब फिर खुदा ने अपना बेटा भेजकर हमें दोबारा से अपनी बादशाह का वारिस बनाया, तो इब्लीस फिर कमांड चला रहा है, फिर वही तीर जलते हुए फेंक रहा है। और हर एक शख्स जिसकी शादी हुई है, बाल बच्चेदार है, वो घर में खाम खामे सोफे पे बैठकर, समझदार हैं आप लोग, तो बीवी फिर भांडे मांझी है, पतीलियां चुक चुक के सुट। फिर एक मिसाल है, पत्थर का जवाब हम ईंट से देंगे। बात कहां कि आपकी स्टैंडिंग, आपका खड़ा होना ईमानदारों की रिफाकत क्या कह रही है? वो तो दुआ में कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो, हमारे पास रुपया पैसा हो ना हो तुझे जलाल देते हैं, तू तो हमारे साथ है। तुझे दो खुदा फिर देख के चुक चुक के क्यों सुटने? लै हाँ, आज रोटी कोई नहीं थी, आज आटा कोई नहीं था, आज शायद मुक गई थी, वो मुक गई।
اس کا مطلب ہے آپ کو شکایت کرنے کے لیے کوئی کمانڈ کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اب یہاں تک ہو گیا ہے کہ جوان بیٹے جب باہر نکلتے ان کو نہیں پتا کہ ہمارا گھر کس طرح چل رہا ہے, سیدھا سیدھا اپنے ماں باپ پہ قرضہ چڑھائیں گے, مجھے قسطوں پہ موبائل لے کے دو, انسٹالمنٹ پر. میرے خیال میں تمیز نام کی چیز ان کو سکھائی نہیں گئی. اگر ان کے اندر اخلاق ہوتا نا خدا کا, اور انہیں پتا ہوتا کہ میں مسیح ہوں, تو مسیح تو قرضوں میں نہیں پھنستے. اس نے تو ہمیں قرضوں سے نکالا ہے, پھر کیوں ایسا کام؟ لکھا ہوا کلام مقدس میں, تمہیں ٹیڑے اور کچرو لوگوں کے درمیان بے نقص نظر آنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جنہیں خدا نے یہ برکت دی ہے کہ وہ خدا کے جلال کا سبب بنے, کہ وہ برداشت کریں ایسی باتیں جو ظلم لے کر آتی ہیں, ہم پر پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں, نظر انداز کر دیں. کئی بار کئی لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں, خاتم ہوتے ہوئے ہوتی ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ خاتم کی عزت اسی میں کہ کوئی اس کی بےزتی کرے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں پادری صاحب تسی اتنا گال نہیں کرتے, انہیں یہ گال کیوں کی تھی, انہیں یہ گال کیوں کی تھی. میں کہتا ہوں ان کو اور بولنے دو, اور بولنے دو, اس لیے کہ بغیر وزٹنگ کارڈ کے میرا چرچا ہو رہا ہے. یہ تو خوشی کی بات ہے. مجھے کیا ہے, اس کو مجھے نظر انداز کرنا ہے. اگر میں ان میں الجھوں گا تو میں تو خراب ہو جاؤں گا. مجھے کیا ہے, ان باتوں کو اگنور کرنا, درگزر کرنا کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے, ان کی طرف میں توجہ نہیں کروں گا. اس لیے کہ جس جگہ مجھے نمائندگی دی گئی ہے, بائبل میں کیا لکھا ہے, میں کون سی دنیا میں ہوں, ٹیڑے اور کجرو لوگوں کے درمیان ہوں. تو مجھے انہی کے اندر خدمت دی گئی تاکہ ان میں سے چنوں جن پر خدا کا گہرا فضل ہوا ہے. اب جو لوگ چنے گئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں خاص بات, جہاں آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے ہماری لعنتوں کو اٹھا لیا, ہمارے گناہوں کو ختم کیا, تو آپ پر ایک مہر بھی لگی ہے روح القدس سے پہلے. وہ مہر پتہ ہے کیا ہے؟ یسوع مسیح کا پاک لہو. جب آپ کے بدن پر, آپ کی روح پر لہو لگے گا تبھی تو وہ آپ کے گناہوں کو دھوئے گا. آپ کا بوجھ وہ لہو ہے, وہی دور کرتا ہے. اور خاص لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہماری بیماریاں اٹھائیں. اس نے بیماریاں تو اٹھا لیں, جو بدن میں باقی بیماری آتی ہے نا, اسے خدا کا نام اور اس کے لہو میں ہمیں شفا مل جاتی ہے. ہاللیلویا. تو جب اس کا لہو لگتا ہے پھر پاک روح ہمیں کمانڈ کرتا ہے, پاک روح ہمیں کنٹرول کرتا ہے. تو جب پاک روح آتا ہے تو ہم پھر بے نقص فرزند بن جاتے ہیں, حقیقی باپ کے حقیقی بچے. خدا کی مرضی یہ ہے. آگے سنیے گا آیت نمبر 16 کی طرف توجہ کریں. لکھا ہے, اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی, نہ میری محنت اکرات گئی. اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں, اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں. تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو. تم بھی اسی طرح خوش ہو. آپ کی خوشی میں رکاوٹ آپ کی اپنی زبان ہے. آپ کی خوشی میں رکاوٹ آپ کی اپنی سوچ اور دل کے جذبات ہیں جنہیں کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ میں ابلیس پر غلبہ پاؤں, اس کے ہاتھ سے نکلوں, تو پھر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ خدا کے روح کو کہہ سکتے ہیں کہ پاک روح, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھ میں صبر کو بڑھا رہا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ تو مجھے اس لیول پر لاتا ہے تاکہ مصیبت کو میں جھیل سکوں. یہ خدا کا کلام ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری خوشی پوری ہو. ہماری خوشی تو اسی مسکراندے نہیں کی گال. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہ میں گھر جا کے لڑائی کروں گا. ہر علاقے کے اندر دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ہے, جہاں روحانی لوگ نائٹ پرے کرتے ہیں نا کہ خدا اس پڑوسی کو برکت دے, اس کے دکھوں کو دور کر, کلیسیا کو برکت دے, روزے رکھتے ہیں, تو وہاں ابلیس بھی اپنے فرزند لیے ہوئے بیٹھا ہے. یہ تو دعا کرو کار جاؤ تو لڑائی جھگڑا پھر. ہاں جی, تو وہاں
اگر آپ نے ابلیس پر فتح پانی اے نہیں کہ اپنے گھر دے جی تے کئی بار ہماری جنگ یہ ہو جاتی کہ انہوں ڈیگ دئی تو انہوں ڈیگ دئی ہے. بائبل میں لکھا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. ہمیں خون اور گوشت سے یعنی انسان سے کشتی نہیں کرنی بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں. ہمارے پیچھے ابلیس تصویریں چھوڑتا ہے, اثر چھوڑتا ہے تاکہ ہمارا ذہن ہو اینو ٹانا ہے جتنا ساری جنگ ہے. اصل میں تو ہماری روحانی جنگ ہے. اگر بیوی کو کبھی غصہ آ گیا تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو, اور اگر شوہر کو آ گیا تو برداشت کرنا. میں نے کئی بار دیکھا ہے ہمارے پاس جو موبائل فون ہے, اکثر میں لوگوں کے پاس کھڑا ہوتا ہوں نا, تو اگر ان کا گھر سے فون ہے کتنے مار گیا ہے, میں نے خود سنا ایسے, تینوں گھر دی پرواہ نہیں, تو کیا اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے فٹافٹ اڑ کے پہنچ جائے گا؟ یہ رویہ ایک راست باز کا نہیں ہے, یہ رویہ ایماندار کا نہیں. اور میں آپ کو واضح بولوں, آپ ایماندار کی جماعت سے آؤٹ ہو, ان نہیں ہو. لکھا ہوا ہے اول آخر وہ جائیں گے, اور آخر وہ آخر اول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ یہاں سیکھ کے اندر آ رہے ہیں. ان کو برداشت کرنا آتا ہے, ان کو صبر کرنا آتا ہے, کیونکہ ان کے پاس روح ہے اور وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں شکایت اور تکرار کے بغیر. تو اچھا ہے, آج مجھے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہم سب اس کمزور پہلو پہ کام کریں گے. تو لکھا ہے تمہاری خوشی پوری ہوگی کیونکہ میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں. یہ پالوس نہیں, خدا کا روح کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں, لیکن جب ہم تکرار کریں گے, بحث کریں گے, ہمارے دل میں نفرت ہوگی تو روح القدس نہیں آئے گا. اس لیے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں بغیر تکرار, بغیر بحث کے, ایک دوسرے کی شکایت لگائے بغیر کچھ صبر کا کام کرنا ہوگا, تحمل کرنا ہوگا. تو کتنے لوگ کہیں گے کہ ہم ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟